بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم وینس سے برانو کی طرف جا رہے ہیں۔ برانو وینس سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے۔ اکثر وزٹر جب وینس کی سیاحت کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ وینس کے قرب و جوار میں واقع کچھ دیگر چھوٹے آئی لینڈ کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ ان میں سے ٹورسیلو، مورانو اور برانو کافی فیمس آئی لینڈ ہیں۔ برانو جانے کے لیے پرائیویٹ بوٹس یا فیریز کے علاوہ موسٹلی جو وزٹرز ہیں وہ ویپوریٹو کا استعمال کرتے ہیں۔ ویپوریٹو پانی میں چلنے والی بس کو کہتے ہیں، جس کو عرف عام میں واٹر بس کہا جاتا ہے۔ وینس سے برانو جانے کے لیے 7 کلومیٹر یا 4 میل کا یہ سمندری راستہ طے کرنے کے لیے تقریباً 40 سے 45 منٹ لگ جاتے ہیں۔ دنیا میں پائے جانے والے 50 سمندروں یعنی سیز میں یہ سمندر ایڈریاٹک سی کہلاتا ہے اور برانو اٹلی کے نارتھ ایسٹرن وینیشین لاگون میں واقع ہے۔ لیجئے اب ہم برانو پہنچ چکے ہیں اور آئیے آگے چل کر دیکھتے ہیں برانو دکھنے میں کیسا ہے۔ چھٹی صدی عیسوی میں رومنز نے یہ بستی آباد کی تھی۔ اسے مچھیروں فشرمین کی بستی بھی کہا جاتا ہے اور اس وقت یہاں کی پاپولیشن تقریباً 3000 افراد پہ مشتمل ہے۔ آپ یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہاں کتنے پرانے گھر ہیں اور ہر گھر کو مختلف شوخ رنگوں سے پینٹ کیا گیا ہے۔ لگتا ہے جیسے ہم کسی فیری لینڈ میں آ چکے ہیں۔ دراصل شوخ رنگوں میں ملبوس یہی گھر اس آئی لینڈ کی ایک وجہ شہرت بھی ہیں۔ ہر گھر اپنے رنگ کی وجہ سے دوسرے گھر سے مختلف نظر آتا ہے۔ وینس کی طرح بنیادی طور پہ برانو بھی ایک آرکیپیلاگو ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا علاقہ جس میں مختلف آئی لینڈ ہوں جو کہ جھیلوں، دریاؤں یا سمندروں کی وجہ سے آپس میں ایک چین یا گروپ کی صورت لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ آئی لینڈ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ بعض پورے کے پورے ملک بھی آرکیپیلاگو ہیں، جیسے کہ انڈونیشیا، جاپان، فلپینز، نیوزی لینڈ اور یوکے وغیرہ۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں تقریباً 9 لاکھ آرکیپیلاگو موجود ہیں۔ برانو اوریجنلی 5 چھوٹے چھوٹے جزائر پہ مشتمل ایک آئی لینڈ ہے۔ 4 آئی لینڈ کو آپس میں مختلف برجز بنا کے آپس میں جوڑا گیا ہے، جبکہ 5ویں آئی لینڈ کو مکمل طور پہ کور کر کے ایک چھوٹا سا کھلا میدان بنایا گیا ہے، جسے سینٹرل اسکوائر آف برانو یا گلوپی اسکوائر بھی کہتے ہیں۔ اسی اسکوائر میں یہ بالڈا ساری گلوپی کا ایک قدیم مجسمہ بھی ہے۔ یہ ایک عظیم اٹیلین کمپوزر تھا جو برانو میں 1706 میں پیدا ہوا اور 1785 میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہاں ہر روز سیاحوں کا جمگٹھا لگا رہتا ہے اور وہ یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اتنے رش کے باوجود آئی لینڈ کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور آئی لینڈ دیکھنے میں بڑا صاف ستھرا نظر آتا ہے۔
ہر گھر کا رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی ایک توجہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ دھند یعنی فوگ کے موسم میں جب فشرمین سمندروں سے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے تھے تو شناخت کے لیے انہیں اپنا جزیرہ اور گھر دوری سے نظر آ جاتے تھے. اور رنگین گھروں کے بارے میں ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ آبادی تھوڑی زیادہ تھی، گھر چھوٹے چھوٹے تھے، افراد زیادہ تھے، بچے زیادہ تھے، تو اس لیے ہر گھر کو مختلف رنگ کیا گیا تھا تاکہ جب وہ باہر کی اوپن ایریا میں بیٹھیں تو ہر گھر والے کو اپنی اپنی حد بندی کا پتہ چل جائے. یہاں کی گلیاں کافی تانگ ہیں لیکن صاف ستھری ہیں. بارش کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب برسنا شروع ہو جائے. پیسفل اور کلرفل جگہ ہے، مگر وزٹرز کو اپنے ساتھ امبریلا ضرور رکھنی چاہیے. برانو کی ایک دوسری وجہ شہرت بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ 16ویں صدی عیسوی میں یہاں گھریلو خواتین نے نیڈلز کی مدد سے لیس بنانے کا کام شروع کیا اور اس میں انتہائی مہارت حاصل کر لی تھی. اور دنیا کے دیگر ممالک میں یہاں کی بنائی جانے والی لیس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی تھی، اور یوں برانو اپنی لیس کی صنعت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہونے لگا تھا. مگر پھر 18ویں صدی عیسوی میں انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے اور یہ انسانی مہارت والا کام مشینوں سے لیا جانے لگا، اور یوں برانو کی یہ صنعت کاسٹ کمپیٹیٹیو نہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی گئی، اور 18ویں صدی عیسوی کے آخر تک یہ صنعت دم توڑ گئی، اور اب برانو کا ذریعہ معاش صرف اور صرف ٹورزم ہی رہ گیا ہے. یہاں گھروں کے سامنے والی کینالز میں مقامی افراد کی اپنی اپنی بوٹس پارک ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح عام میدانی علاقوں میں لوگ اپنے گیراج میں یا اپنے گھروں کے باہر گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں کی بھی بوٹس اپنے سامنے والی کینال میں پارک ہوتی ہیں.
تو تھوڑے ہی وقت میں سارا جزیرہ گھوما جا سکتا ہے، مگر پھر بھی یہاں پہ چند ہوٹلز اور لوکل گائیڈ موجود ہیں۔ اگر سیاح یہاں پہ رکنا چاہیں رات کے لیے یا کوئی لوکل گائیڈ لینا چاہیں تو وہ یہاں پہ انہیں مل سکتے ہیں۔ ٹورسٹ انفرادی طور پہ بھی یہاں پہ سیاحت کے لیے آتے ہیں، مگر اکثریت گروپس کی صورت میں آتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت یہاں گزار کر یہاں کے دل فریب نظاروں کو آنکھوں میں سجائے اور اپنی یادوں کے جھروکوں میں اس سحر انگیز نگری کو سمیٹے ہوئے یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی اسی کیفیت میں ڈوبے یہاں سے روانہ ہو کر اب مورانو کی جانب جا رہے ہیں۔ آئیے آپ ہمارے ساتھ ہی نیکسٹ ایپیسوڈ میں مورانو چلیں۔ تھینکس فار واچنگ آور چینل اینڈ ایکسپیکٹنگ یور کمپنی ان آور فورتھ کمنگ وائج ٹو مورانو آئی لینڈ۔ سبسکرائب ٹو آور چینل۔ تھینک یو۔